اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔ مکرم سامعین و ناظرین گرامی قدر، آج کی گفتگو میں ہم لیلۃ القدر، شب قدر کا بیان کریں گے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک پوری سورہ پاک موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلہ قدر، شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اجازت سے فرشتے اور جبرائیل امین کے ساتھ تمام فرشتے اور بہت سارے فرشتے اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع ہونے تک، یعنی سورج نکلنے تک، فجر تک یہ رات سلامتی والی رات ہے۔ تو اس میں پہلے جو فرمایا وہ اہمیت بتائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو، وہ کتاب جو تمام الہامی کتابوں کا مجموعہ تعلیمات ہے، تمام الہامی کتابوں کا خلاصہ تعلیمات ہے، وہ کتاب جس میں 114 صورتیں، 114 الہامی کتابوں کی نمائندگی کرتی ہوئی اپنے اندر تمام کتابوں کی تعلیمات کا نچوڑ رکھتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید جو ایک زندہ معجزہ ہے ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور انسانیت کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ایک ہدایت کا بہت بڑا خوشخبری کا سلسلہ اور مژدہ جاں فضا سنانے والا اور ہر طرح کی رہنمائی بہم پہنچانے والی کتاب ہے۔ اس انداز سے کتاب اپنی زبان کے ساتھ، اپنے بیان کے ساتھ، اپنے موجز نما تعلیمات کے ساتھ دنیا میں کوئی بھی کتاب اپنی حیت اصلی میں اور کیفیت خاص میں موجود نہیں ہے۔ دیگر کتابیں جو آئیں ان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، مگر چونکہ ان کتابوں کی تعلیمات کو الٹیمیٹ شکل میں اور اپڈیٹڈ شکل میں قرآن مجید میں آ جانا تھا، سو اس وجہ سے ان کتابوں کی حفاظت کی اور منوً ان کے محفوظ رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس لیے قرآن مجید کو محفوظ بھی کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں اعلان بھی فرما دیا اور اطلاع بھی کر دی کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ ہم نے اس قرآن مجید کو، جو ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، نصیحت ہے، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، وإنا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو میرے محترم سننے والوں کو یہ بات کتنی محبت کے انداز کے ساتھ محسوس ہونی چاہیے اور ہو رہی ہوگی کہ اس قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کر لیا، اور جن الفاظ کے ساتھ صیغہ جمع کے ساتھ کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ لازوال اور بے بدل اور بے مثال طاقت موجود ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی قدرت کے سامنے کسی چیز میں عجز نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ پاک یہ نہیں کر سکتا معاذ اللہ، یا وہ کیسے کر لے گا۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوت اور طاقت کے ساتھ انا نحن نزلنا، یہ تینوں صیغے جمع کے صیغے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہر اعتبار سے واحد ہے، واحد ہونے میں بھی واحد ہے، اور یکتا ہونے میں بھی واحد ہے، بے مثال ہونے میں بھی واحد ہے، اور بے مثل ہونے میں بھی واحد ہے، اپنا کوئی ثانی نہ ہونے میں بھی واحد ہے، ازل میں واحد ہے، ابد میں واحد ہے، مطلق ہونے میں واحد ہے، بسیط ہونے میں واحد ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ شان عظیم ہے کہ جو اس انداز سے ہے کہ اس کو بارگاہ میں یہ کہنا کہ کیا رب ذوالجلال معاذ اللہ فلاں
نہیں کام ہو سکتا اس کی بارگاہ سے، یہ سوچنا بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہ کن کا اشارہ فرماتا ہے، کائنات ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرمانا اذا اراد اللہ ان یکون، جب اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ کوئی چیز ہو جائے تو پھر وہ کہتا ہے کن فیکون، تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالی کے امر کن کے ساتھ کائنات پیدا ہوتی ہے، کائنات کو خلت وجود ملتا ہے، کائنات کو ہر طرح کی نعمت ملتی ہے۔ تو جب یہ صورتحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ بھی ہمارے سمجھنے کے لیے، ورنہ ہم تو اللہ کی طاقت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کی حفاظت کی، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر حال میں، ہر کیفیت میں اور ہر قسم کے طبقہ کے اندر ہم نے قرآن مجید کو محفوظ ترین کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ہر اعتبار سے محفوظ بنا دیا گیا، اپنی تعلیم میں محفوظ ہے، اپنے کلام میں محفوظ ہے، اپنی کتابت میں محفوظ ہے، اپنے معانی میں محفوظ ہے، اپنی جامعیت میں محفوظ ہے، اپنی ہماگیریت میں محفوظ ہے، اپنی مانعیت میں محفوظ ہے، اپنی ندرت میں محفوظ ہے، اور اپنی ہدایت میں محفوظ ہے، اپنے شفا ہونے میں محفوظ ہے، فیض دینے میں محفوظ ہے، اپنے تعلق میں محفوظ ہے، متمسک کے لیے محفوظ ہے، متعلق کے لیے محفوظ ہے، فیض پانے والے کے لیے محفوظ ہے، علم حاصل کرنے والے کے لیے محفوظ ہے، اور پھر ہر طرح کی ہدایت اور رہنمائی دینے والے کے لیے مسلسل اور مکمل اور ہمیشہ کے لیے محفوظ۔ تو اس قرآن مجید، یہ اتنی بڑی کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزاتاً اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اس کے اندر یہ اعجاز کہ اس قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا۔ تو یہ اس رات کی فضیلت میرے محترم سامعین سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے اہتمام کے ساتھ اس کتاب کا اور اس رات کا ذکر کر رہا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی آپ کو کیسے پتہ چل گیا، یا آپ کیا جانیں گے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ بھی ایک جھوڑنے کا انداز ہے، متنبع کرنے کا انداز ہے، زیادہ غور و خوض دینے کا انداز ہے، زیادہ اس کی عظمت اور شان کی طرف ملتفت کرنے کا انداز ہے کہ آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر، شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو یہ ایک اور فضیلت بیان کر دی، یعنی ہم نے اس میں قرآن مجید کو نازل کیا، فضیلت بہت بڑی، اور پھر آپ کیا جانیں، یعنی سرکار کے وسیلہ سے امت سے پوچھا جا رہا ہے، اور ان کو پوچھا اس انداز سے جا رہا ہے کہ یعنی جب اللہ آپ عظمت کو بتانا چاہ رہا ہے تو اس طرف متوجہ کی کہ آپ نہیں جانتے، تو سنو میں بتاؤں کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اور یہ کتنی زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو یہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے سے بہتر یہ عدد کیوں لائے، اس کے لیے میں اپنے محترم سننے والوں کو متوجہ کروں گا۔ وہ اس لیے کہ پہلے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے یا پہلی امتوں کے لوگ تھے، ان میں بڑے بڑے پارسا لوگ بھی تھے، بڑے بڑے نیک لوگ بھی تھے، بڑے بڑے پرہیزگار لوگ بھی تھے، یہاں تک کہ 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 80 سال عبادت کی، 80 سال ان کی عمر تھی، اور 80 سال صافی زندگی سے، یعنی عمر سے زیادہ تھی، اس پوری زندگی میں سے 80 سال انہوں نے اللہ کی عبادت اور بندگی کی، تبارک و تعالیٰ کی، اور اس میں پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی، ان کی پوری زندگی اللہ کے حکم کے تابع رہی۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جب حضور پاک نے یہ بات سنی، آپ کی طبیعت میں ملال آیا کہ باری تعالیٰ میرے امت کی تو عمریں ہی اتنی زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ پہلی قوموں کی اور امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، تو پھر میری امت پر وہ 80 سال بغیر کسی انقطاع اور بغیر کسی وقفہ اور بغیر کسی ملاوٹ کے اور دوسری مصروفیت کے خالصتاً
تیری بارگاہ کی طرف وہ متوجہ رہے اور تجھے راضی کرتے اور مناتے رہے اور عبادت کرتے رہے، تو میں تو ایسا، میری امت کے لیے تو عمر ہی تھوڑی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 1000 مہینے کہہ دیا، 1000 مہینے 80 سال سے بھی زیادہ بنتے ہیں، تو اس کا جواب دیا میرے محبوب، ان کی ساری امتوں کی زندگی اور عبادت حیات ایک طرف، اور تیرے امتیوں کا ایک رات کو عبادت کر لینا وہ ایک طرف، بلکہ ایک طرف نہیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے ایک رات کی عبادت بہتر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے محنت کی، یعنی صبح سے ظہر تک اس نے مزدوری کی، تو اس کو 1 کلو معاوضہ ملا، کسی بھی جنس کا 1 کلو معاوضہ ملا۔ دوسرے نے، ویسے جو لفظ ہیں وہ تو قیرات کے ہیں، میں آسانی کے لیے کلو عرض کر رہا ہوں، یعنی وزن کا ایک پیمانہ ہے، قیرات ملا۔ اور دوسرا ہے کہ جس نے ظہر سے عصر تک مزدوری کی اور اس کو مزدوری کے بدلے میں 1 قیرات ملا۔ اور تیسرا ہے کہ جس نے عصر سے مغرب تک مزدوری کی تو اس کو 2 قیرات مل گئے۔ تو یعنی مقصد یہ تھا کہ فجر سے ظہر تک بھی وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، ظہر سے عصر تک بھی وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن عصر سے مغرب تک وقت بہت تھوڑا، یعنی وقت تھوڑا ہے لیکن مزدوری زیادہ مل گئی ہے، وقت تھوڑا ہے اجرت زیادہ مل گئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلی جو مثال ہے وہ یہود کی مثال ہے کہ صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کی، یعنی مزدوری سے مراد اللہ کو راضی کیا، بندگی کی، عبادت کی، اور اس کے نتیجے میں 1 قیرات کے برابر 1 گنا۔ اور اس کے بعد نصارہ کی بات کی، انہوں نے زور سے اثر، ان کا بھی وقت زیادہ ہے مزدوری کرنے کا، محنت کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، تو ان کو بھی 1 قیرات۔ لیکن فرمایا تیسری ہے میری امت کی مثال، اور وہ میری امت کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے مزدوری تھوڑی کی ہے، یعنی عمریں تھوڑی ہیں، عبادت کم کریں گے، مگر درجہ، رتبہ، مرتبہ، اجر، ثواب، قرب، رضا الہی وہ ڈبل مل جائے گا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک کی وجہ سے ہے۔ تو اس وسیلہ پاک کی وجہ سے ہمیں یہ شرف و اعزاز ملا کہ ہم محنت تھوڑی کرتے ہیں، یعنی عبادت میں کمی، وقت کے طور پر بھی اور دیگر اعتبار سے، لیکن اس میں اضافہ زیادہ ہوتا ہے، برکت زیادہ مل جاتی ہے، فائدہ زیادہ مل جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شان عطا فرمائی، اور یہ خوشخبری سن کر سرکار پاک خوش ہوئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں رضامندی کا اظہار کر دیا، اطمینان کا اظہار کر دیا کہ رب ذوالجلال نے میری امت کے لیے یہ اجر فراواں اور بہت زیادہ اجر اور کئی گنا کا زیادہ کا اجر میری امت کا مقدر فرما دیا ہے، میری امت کے حصے میں لکھ دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو رات ہے لیلۃ القدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شب قدر کو تاک راتوں میں تلاش کرو، اور جو تاک راتوں میں تلاش کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کی زندگی کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ من قام لیلۃ القدر، جس نے رات لیلۃ القدر کو عبادت کی ایمان کے ساتھ، یعنی اس کا عقیدہ ہے، وہ مومن ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، وہ احتساب، اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں، اور کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بطور خاص حدیث پاک میں قید آ گئی، یعنی نیت میں اخلاص ہو، رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی بارگاہ کی طرف رابطہ مقصود ہو، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ ہو، تو یہ نیت، اور عام طور پہ یہ نیت ہوتی بھی ہے، مگر بعض جگہوں پر جہاں کمی کجی کا امکان ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بھی متنبہ کر دیا کہ نیت صالح ہوگی، رات کو کوشش اور عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میری آپ نے سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ ہم سب کو مل کر بطور امت کے اس رات کو احسان اور تشکر کے طور پر منانا چاہیے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات، صدقات، خیرات، حسنات، رشتہ داروں کا خیال، حقوق و فرائض کی پابندی، اور احتساب میں ایک یہ بھی عمل ہے
کہ اس میں اپنی خود احتسابی بھی ہو، کہ بندہ توبہ کی طرف بھی مائل ہو جائے کہ پہلے گناہوں سے معافی اور آئندہ کے گناہ نہ کرنے کی توفیق اور وعدہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کی برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔